تمامی دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی ایک آیت نازل فرمائی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمانے کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور ایماندار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے، اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اہتمام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگ اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کر لیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر کہنے لگے، یا رسول اللہ، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ سیدنا علی کی اس بات کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی کی کم عمری اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ کی قوت روحانی دیکھنے سے قاصر تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور حضرت سیدنا علی کے سیرت کے متعلق اور زیادہ معلومات کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔